الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ناؤ اور فیضان رمضان یعنی کہ رمضان المبارک کی اسپیشل نشریات اپنی ٹی وی اسکرینز پر ایچ ناؤ کے پلیٹ فارم سے۔ مجھے کہتے ہیں اعظم رزاق اور آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں رمضان کے فضائل کی، قرآن کے فضائل کی، اور ہم جو اس دنیا میں ہم ہیں ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اپنی زندگی کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور اسلام میں جو مسائل ہیں زندگی کے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین، رمضان گزرتا جا رہا ہے اور ہر دن، ہر قیمتی دن جو ہے وہ ہم کھوتے جا رہے ہیں۔ ہم ان لمحوں کو، ان رحمتوں کو کیا سمیٹ پا رہے ہیں یا نہیں سمیٹ پا رہے، اس کا بھی ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے کہ ہم سمیٹ پا رہے ہیں یا نہیں سمیٹ پا رہے ہیں۔ ہر قیمتی دن ہمارے ہاتھ سے جاتا جا رہا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ ہم رمضان کو الوداع کہہ دیں گے اور پھر ہم زار و قطار روئیں گے اور کہیں گے الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور یہ ہر سال ہم کہتے ہیں، لیکن ہر سال ہم اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں سمیٹ نہیں پاتے، ہم خود احتسابی نہیں کر پاتے۔ جس طرح ہم عام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم رمضان میں بھی ویسی ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہی اپنے کام کاج میں مصروف۔ ایک خاص مہینہ ہے رمضان، اس کو رمضان کے حساب سے ہی جینا چاہیے، اس کو رمضان کے حساب سے ہی گزارنا چاہیے۔ ایک خاص وقت مقرر کرنا چاہیے جس میں ہم اپنی عبادات کر سکیں، اپنے کام کو کم کریں، عبادات کو بڑھا سکیں۔ تراویح کا موقع ملا ہے، قیام اللیل کا موقع ملا ہے، تراویحیں جو ہیں وہ ادا کریں، رات میں قیام اللیل کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہوں، زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو مہمانان گرامی موجود ہیں۔ مفتی ابو ذر غفاری صاحب، بہت شکریہ۔ علی سرور صاحب، بہت شکریہ، سینئر اینکر پرسن ہیں، مفتی صاحب ہیں، آپ سے روز گفتگو ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمان گرامی کا، آپ نے ہمیں آج موقع دیا، وقت دیا کہ ہم آپ سے گفتگو ہو سکے۔ سماجی مسائل پر علی سرور صاحب سے گفتگو کریں گے اور اسلامی مسائل پر مفتی ابو ذر غفاری صاحب سے گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب، شروع کرتے ہیں آپ سے۔ فضائل قرآن، ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں، خاص طور پر صرف رمضان میں ہم کچھ چند لمحے قرآن پاک کو اٹھا لیتے ہیں اور قرآن پاک کی ہم تلاوت شروع کرتے ہیں، نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، نہ ہم اس کو اس طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ ہمارا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو ختم کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے عام الفاظ یہ ہیں نا، میں نے اتنے قرآن ختم کیے، لیکن قرآن کو جس طریقے سے ہم نے پڑھنا اور سمجھنا چاہیے ہم نے اس کو نہیں سمجھا۔ پلس اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کو کس انداز میں تلاوت کرنا چاہیے۔ ہم نے تراویحوں میں دیکھا ہے، ہم نے عام گھروں میں دیکھا ہے کہ بس جلدی جلدی پڑھے جا رہے ہیں، اور تراویحوں میں بھی جلدی جلدی پڑھے جا رہے ہیں۔ ویسے ایسا لگتا ہے کہ ختم کرنا ہی مقصد ہے۔ 3 روزہ تراویح میں، 10 روزہ تراویح میں، 15 روزہ تراویح میں، 7 روزہ تراویح میں پڑھتے جا رہے ہیں، جیسے خدا اللہ نہ کرے بوجھ اتار رہے ہوں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا روشنی ڈالی ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ بھائی
محمد اعظم رزاق صاحب، آپ کا بے حد مشکور ہوں، آپ نے ایک بار پھر پروگرام میں مدعو کیا۔ ماشاءاللہ آج ماشاءاللہ علی سرور صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت خوشی کا ایک موقع ہے، اور رمضان المبارک کی بابرکت ساعات ہیں۔ موضوع بھی بہت عمدہ ہے، فضائل قرآن، قرآن کے اوپر۔ قرآن کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ہمیں انسانوں کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور تمام انبیاء آئے، آخر میں ہمارے پیارے پیغمبر آقائے نامدار حضور سرور کونین محمد مجتبی احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے جو ہے امت کی ہدایت کے لیے اس قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو گائیڈ لائن کے لیے اس دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، ہمارے پیارے نبی بھی قیامت تک کے لیے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی اس دنیا سے جا چکے، رحلت فرما چکے، اب ہمارے پاس یہ قرآن کریم ہے۔ اس قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کریم کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم اتارا، دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ رمضان کا مہینہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے قرآن مقدس کا نزول ہوا، قرآن کریم کا نزول ہوا۔ انزل فیہ القرآن، قرآن کو نازل کیا گیا، فیہ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اور یہ ہدایت کے لیے ہے، ایمان والوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اور ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم نیکیاں خوب کریں۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان میں پڑھنے پر 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک ایک کا ثواب یعنی 70 گنا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم بہت عظمت والا ہے، 30 پارے ہیں۔ اور دوسری آپ نے بیچ میں ایسی بات کی کہ زیادہ جلدی قرآن پڑھا جاتا ہے، جلدی قرآن پاک نہیں، بلکہ قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں تجوید کے ساتھ سمجھ کر قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ اور قرآن کریم جس طرح تراویح کے اندر پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر بھی قرآن کریم کو آرام سے لہجے میں، جیسے ائمہ حرمین پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تلاوت کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھا جائے، اس کی بہت برکتیں ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو، اس گھر کے اندر برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس میں قرآن کریم کی 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، ہر سورت کی الگ فضیلت ہے۔ ہم سورہ بقرہ کو ہی لے لیں، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، اس گھر سے جادو، جنات اور پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن کریم کی بہت عظمت ہے۔ سورہ ملک کی جو شخص تلاوت کرتا ہے عشاء کے بعد، اور آقا نے فرمایا جو شخص اس بات پہ کثرت رکھتا ہے، پابندی کرتا ہے، سورہ ملک کی روزانہ عشاء نماز کے بعد سونے سے پہلے تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب یہ قبر میں جائے گا، قبر میں اس کی حفاظت سورہ ملک کے ذریعے ہوگی۔ سورہ ملک وہاں پر آئے گی اور قبر میں انسان کی حفاظت کرے گی اور اس کو جنت پہنچا کر آئے گی۔ اور اسی طرح جو شخص معاشی تنگ دستی میں مبتلا ہے، آقا نے فرمایا جو شخص سورہ واقعہ کا اہتمام کرتا ہے مغرب نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سورہ کہف کو ہم لے لیں، سورہ کہف جو شخص جمعے کے دن پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، وہ سورہ کہف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے جو اس کے اندر درمیان میں جو آفتیں، مصیبتیں، اچانک آنے والے حملے، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ہم ان کو یاد کریں تجوید کے ساتھ۔ عمر کی کوئی قید نہیں۔ صحابہ اکرام کو ہم لیں، صحابہ اکرام جو ہے سارے ہی بڑی عمر میں پڑھے ہیں۔ کسی صحابی کی عمر 40 سال، کسی کی عمر 50 سال، 50 سال میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی عمر 55 سال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر جو ہے وہ 20 سال۔ 20 سال کے بچے کے پاس
लड़के के पास हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ 55 साल का, वो आके पढ़ रहा है, कुरान करीम सीख रहा है। तो हम कुरान करीम सीखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, ख़ुद भी पढ़ें। उम्र जितनी भी हो चुकी है, इस एच नाउ प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उम्र कितनी भी हो गई, मेरी माएँ, मेरी बहनें अपने घरों के अंदर इस तिलावत को आम करें, कुरान को आम करें। और कुरान को हम आम करें, यही एक किताब है जो हिदायत के लिए है, हमारी नस्लों की हिदायत के लिए है। हम अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाएं। सबसे पहला जो बच्चे के दिल में जो बात जाए वो अल्लाह का कलाम जाए। ये कुरान अल्लाह का कलाम है। आका ने फरमाया, और इसी तरह आका ने कुरान करीम की फ़जीलत के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी अहादीस के अंदर फरमाई हैं। आका ने फरमाया, जो कुरान करीम की तिलावत करता है ये अल्लाह का ज़िक्र है। एक शख्स इबादत करता है, दूसरी इबादत करता है, एक शख्स तिलावत करता है, तिलावत करने वाला अफजल है दूसरी इबादतों से। कुरान करीम अल्लाह का कलाम है। हम अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे, अल्लाह ताला हमारे दिलों को, हमारी ज़िंदगियों को मुनव्वर फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, कितना एक डिटेल आपने गुफ्तगू की कुरान के फ़ज़ाइल के हवाले से। बहुत चीज़ें हमें ऐसी करनी चाहिए। इस तरह भी आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि हर सूरत की एक अपनी अहमियत है, हर आयत की एक, हर पारे की एक अपनी अहमियत है। सूरह बकरा की अलग बरकतें हैं, सूरह यासीन को दिल का, कुरान पाक का दिल कहा गया। इसी तरह सूरह रहमान है, सूरह वाक़िया है, सूरह मुल्क है, दुल्हन कहा गया, दुल्हन का। जी, खूबसूरत वो आयत मुबारक है। अच्छा, कुरान मजीद के जो फ़ज़ाइल आप बयान कर रहे हैं उसमें बड़ी अहम चीज़ ये भी है, जिस तरह उन्होंने खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हिदायत का ज़रिया है कुरान मजीद। इस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिफ़ात का ज़रिया भी क़यामत के दिन बनेगी, शिफ़ात का ज़रिया भी बनेगी। और इसका ज़ाहिर है पढ़ने का अलग सवाब है, वो अलग नेकियां हैं। अगर आप तिलावत करते हैं और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में तिलावत करते हैं तो इनका तो 70 गुना सवाब बढ़ जाता है हर चीज़ का। और कुरान मजीद फुरकान हमीद, देखिए दूसरों से डिफरेंस क्या है, दूसरे मज़ाहिब से, वो कुरान है, अल्लाह ताला का कलाम। और जिस ये वो कलाम है जिसका मतलब आप ज़ाहिर इस पर अबूर है आपको कि जिसका अल्लाह ताला ने खुद जिम्मा लिया, इसमें एक लफ्ज़ भी इधर उधर नहीं हो सकता। क्योंकि बाकी जो सहीफ़े आए या किताबें हम कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नाजिल हुई, वो आगे पीछे हो गई, उसमें तहरीफ कर दी गई, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई, बिल्कुल। और लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद वो है कि रोज़ क़यामत तक इसी तरह रहेगी। अच्छा, इसमें बड़ी अहम चीज़ ये भी है कि ये चूँकि हिदायत का ज़रिया है, इसे हिदायत हासिल करनी चाहिए। अच्छा, इसको अब सिर्फ हम ये कहें कि जी ताकों में लपेट कर घर में सबसे ऊपर रख दिया जाता है और साल हर साल वो वहाँ यार अली भाई क्या बात किया, और उसको हम पूछते नहीं है, उसमें मिट्टी गर्दोगुबार आ चुका होता है। आप किसी भी जगह जाकर के देखें, इस तरह बहुत सारी मसाजिद में सवाब की नीयत से बहुत सारे लोग रखवा देते हैं मुफ्ती साहब, लेकिन वहाँ इतने लोग नहीं होते मसाजिद में। ऐसी मसाजिद भी हमने देखी हैं कि जहाँ तौफीक नहीं हो रही किसी को खोल के वो देख सके, कबट नहीं खोल के देखते लोग, कबट नहीं खोल कर देखते। फिर अपने आप को, जितने भी इंसान हैं, सबकी बात नहीं करता लेकिन ज़्यादातर हमारी तरह जो गुनहगार हैं वो जवाज़ अपने आप ये दे रहे होते हैं, अपने आप को मुतमईन कर रहे होते हैं कि यार मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मैं जनाब सुबह उठ के जॉब पे चला जाता हूँ, रात में देर से आता हूँ, मुझे बच्चों का मुस्तकबिल भी देखना है, मुझे स्कूल भी छोड़ कर आना है, मैं रोज़गार के ज़रिए रोटी रोज़गार के चक्कर में इतना बिज़ी होता हूँ कि मुझे नमाज की फुर्सत बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो मैं कहीं भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन तिलावत कुरान मजीद इसलिए नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त नहीं है। हालांकि उसके पास अगर वक्त नहीं है और वो इतना ज़्यादा बिजी है और 2 वक्त की रोटी के लिए उसे 12 के बजाय 18 घंटे पर काम करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह एक शायद ये भी होगी वो कुरान से दूरी, दीन से भी दूरी, कुरान से दूरी। दीन से दूरी का मतलब कुरान से दूरी। जब कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करेंगे, जब समझ कर पढ़ेंगे, उसके फयूज़ व बरक़ात आप सही समेटेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी कैसे आएगी। लोगों ने सिर्फ ये सोच लिया है कि जी आखिरत का ज़रिया है शायद कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करना। अच्छा, दीन जो है हमारा, ये सिर्फ आखिरत के लिए नहीं, ये दुनिया और आखिरत दोनों के लिए है। दोनों में कामयाबी मिलनी यहीं से है। आप कितना इधर उधर भटक जाए, आपने आना वहीं पड़ेगा। आपको कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर जब तक अमल नहीं करेंगे, आपको कामयाबी मिल ही नहीं सकती, चाहे जितना भी आप कोशिश कर लें, आप अपने आप को कितना ही फलसफी जाहिर कर लें, कितना ही दुनियादारी की कितनी ही डिग्रियां आपके पास क्यों ना मौजूद हो, आपको आना पड़ेगा। दुनिया में चाहे कहीं भी कामयाब हो, आप नासा पे गए हो, आप कहीं भी गए हो, और जाहिर साइंस ने भी तरक्की की है तो कुरान मजीद से की है, उस पर उन्होंने तहकीक की और तहकीक के बाद आज वो यहाँ पहुंचे हैं। अच्छा, वो जो तहकीक करके वहां पहुंच गए, अब हम कुरान ये नहीं देख रहे कि जड़ क्या है,
بھائی قرآن سے کی ہے. اب ہم قرآن کو چھوڑ کر ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جی ان کی جا کر وہاں سے تعلیم لیں گے, ان سے جا کے ہم پوچھیں گے سائنسدانوں سے, ان کی یونیورسٹیوں میں جائیں گے. حالانکہ یہاں اتنے عمدہ دماغ موجود ہیں, سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے پاس. یہ دیکھیے اب 57-58 اسلامی ملک کہا جاتا ہے دنیا میں موجود ہیں, اور آج اگر غلبہ کسی اور مذہب کا ان کے اوپر غالب ہے, یا اب میں چلے کافر کا لفظ استعمال نہیں کرتے, باقی مذاہب کا ہے, تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید سے دوری ہے. کیونکہ ہمیں اتنا زیادہ ان لوگوں نے بزی کر دیا ہے, تفرقوں سے ہٹ کے بھی اگر میں بات کروں دنیا داری میں اتنا زیادہ الجھا دیا ہے کہ ہم سب دور ہو گئے. اچھا کوئی علامہ ہوں, مفتی صاحب ہوں, مولوی صاحب ہوں, یہ سب لوگ جو دین کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں, ان کی وہ اہمیت نہیں ہے جتنا آپ یہ دیکھیے ہمارے یہاں بے قدری ہے ان چیزوں کی. آپ یہ دیکھیے وہ یہودی ہوں, عیسائیت ہو, ہندو مذہب ہو, وہاں ان کے مذہبی پیشواؤں کی جو اہمیت ہے, ان کو پتہ ہے کہ یار یہ کامیابی کا ذریعہ کوئی بنے گا تو یہ شخص بنے گا, ان کا سوچ ہے یہ. اچھا ہمارے یہاں سب کو معلوم ہے کہ میں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ پڑھ سکتا ہوں قرآن مجید. بھائی ان سے پوچھنا چاہیے, ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے, ان سے سیکھنا چاہیے. ان کو ہم نے جناب بالکل ہی سب سے یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ کمتر سمجھ کے کر دیا کہ جناب آپ نے صرف قرآن مجید کی میرے بچوں کو تعلیم دینی ہے, 10,000 روپے 8,000 5,000 لے لیں. وہاں ان ذہین لوگوں کو سامنے لایا جاتا ہے جن کا دین پہ عبور ہے, ان کے کسی کا بھی دین ہو, کیونکہ وہ اگر ذہین لوگ ہیں جن کو دین پہ اتنا عبور ہے تو وہ دنیا داری بھی اتنی ہی جانتے ہیں, کیونکہ انہوں نے مذہب کو پڑھا ہے, دین کو پڑھا ہے. تو دین تو مکمل ضابطہ حیات ہے ہمارا, تو وہ دنیا داری آپ سے بہتر بتا سکتے ہیں آپ. تو کامیابیاں ساری جو ہیں, وہ بات جو چلی قرآن مجید فرقان حمید سے ہے, تو قرآن کو جتنا ہم تلاوت کریں گے, سمجھ کر پڑھیں گے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں. دنیا جس طرح پہلے ایک زمانے میں دنیا ہم سے چلا کرتی تھی, مسلمانوں سے چلا کرتی تھی, فیصلے دنیا کے مسلمان کیا کرتے تھے, سپر پاور تھے, بالکل سارے فیصلے مسلمان کرتے تھے. آج دوری ہو گئی, اس لیے ہم محکوم ہو گئے, وہ غالب آ گئے ہم پر. تو آج بھی وقت نہیں گزرا, آج بھی ہم پلٹ کر واپس آ جائیں اپنے اسلاف کی جانب, دین کی جانب, قرآن کی جانب. میرا روزہ نہیں ہوتا تو میں ہنستا. رونا آتا ہے, ہنسی آتی ہے اس چیزوں پر, کیونکہ ان تمام چیزوں کی دوری کا ذریعہ ظاہر یہی ہے. اتنی خوبصورت بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ علی بھائی جو باتیں کر رہے تھے تو دل کی باتیں تھیں, دل کی باتیں تمام. ابھی دیکھیے انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ ایک عرصے تک بلکہ ابھی کچھ سالوں پہلے تک پاپس حکومت کرتے آئے ہیں پوری دنیا پر. بالکل فیصلے پاپس کیا کرتے ہیں, جنہوں نے پوری دنیا پہ راج کیا ہے. جو انگلینڈ ہے, جس کو ہم آج انگلینڈ ہے جو ہمارا انگلستان ہے, انہوں نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا, انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت رہی ان کی. ان کے فیصلے کون کرتا تھا؟ پاپس. آج بھی ان کے پاپس کے فیصلے آگے اہمیت اپنی جگہ موجود ہے, پر صرف سیاست پہ انٹرفیرنس نہیں. آج بھی وہاں یہ دیکھ لیجئے مفتی صاحب کہ جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں, چاہے وہ یہودیت ہو, عیسائیت ہو, ہندو مذہب ہو, ان تمام کی جو مذہبی پیشوا ہیں, وہ کسی کے بارے میں آپ نے سنیں گے کہ وہ جناب کوئی بھوکے مر رہے ہیں یا ان کے گھر میں کوئی تنگ دستی ہے, کیونکہ وہ اہمیت دیتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ شخص ہے جو ہمیں بتا سکے گا حل کیا ہے ان تمام مسائل کا. اچھا ہم نے ان کو بالکل الگ کر دیا. ہمارے جتنے بھی دینی جو اسکالرز ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جن کو معلوم ہے قرآن مجید فرقان حمید کو, جو سمجھتے ہیں کسی حد تک ان تمام چیزوں کو, ان کو ہم نے سائڈ لائن کر دیا کہ جی یہ تو ناکارہ لوگ ہیں, ان کو نہیں بلا, نہ ان کو دنیا کا تو بالکل ہی معلوم نہیں. حالانکہ وہ جتنا آپ سے زیادہ جانتے ہیں, آپ ان سے مشورہ تو کیجیے, آپ ساتھ بیٹھائیے تو صحیح, آپ مشاورت تو کیجیے. اسلام خود کہتا ہے شورا بینہم کے تحت فیصلے ہونے چاہیے. اب کہاں شورا بینہم اسلامی, ویسے تو ہمارا پاکستان ظاہر ہے, ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, کتنا اس میں اسلام کے حوالے سے فیصلے ہو رہے ہیں مفتی صاحب, کتنی چیزوں میں آپ کو شامل کیا جاتا ہے. یہ مطلب جو اس طرح کے لوگ ہیں جو دنیا دار, جو دیکھیں آج بھی سب سے زیادہ اس ملک میں کرپشن کی بات کی جاتی ہے, تو ان سیاستدانوں کی بات کی جاتی ہے تو مذہبی لوگوں پہ پھر بھی کم ہوتی ہے. حقیقت ہے. تو بھائی اس کا مطلب آپ سے تو بہتر ہے نا, وہ تسلیم کیوں نہیں کرتے اس بات کو, ان سے رہنمائی کیوں نہیں لیتے آپ. لیکن وہ پھر وہی بات ہے کہ وہ ان کو ڈر خوف اسی بات کا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں چنے ہوئے جو دین کی طرف نہ صرف بلاتے ہیں بلکہ رہنمائی فرماتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے. اور اس لیے ہم کامیابی اس زمانے میں تھی, آج ہم ناکام ہیں, تو صرف اور صرف قرآن مجید سے دوری ہے. سنت پہ عمل پیرا ہم نہیں ہے, تو دنیا میں یہ ذلیل و خوار مسلمان ہوتے رہیں گے جب تک قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے. آپ طاقت جتنا زور لگانا لگا لیجئے, آپ غالب آ ہی نہیں سکتے دشمنوں. بالکل صحیح بات کہی, بالکل وجہ بات کہی. اور ان سب کی وجوہات مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں ان سب کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتے, ہم ان کو بہت پیچھے رکھتے ہیں. جو حکمران ہوتے تھے پہلے وہ باقاعدہ طور پر وہی ہوتے تھے جن کو اسلامی طرز عمل کا پتہ ہوتا تھا, جو قرآن و سنت جانتے تھے, جو شریعت نافذ کرنا
اور خود بھی اس کے اوپر عمل کرنا اور نافذ کروانا جانتے تھے، یہ شریعت نافذ کر سکتے ہیں۔ بالکل حضرت اعظم بھائی آپ نے خوبصورت بات کی، لیکن علی سرور صاحب نے جس انداز میں بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قابل داد ہے، اور بہت ماشاءاللہ مدلل مفصل انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی، معلومات مل رہی تھی، ایک اچھا لگ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا ان کی باتیں سنتے رہیں۔ تو ابھی ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، آپ کے پاس ایک کتابیں رکھی ہیں ماشاءاللہ، تو فضائل اعمال سے ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، ابھی پہلے بھی پڑھی تھی لیکن ابھی دوبارہ ریپیٹ ہوئی، تو وہی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے میں ایک صحابی کو حاکم بنایا ہوا تھا مکے کا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ فلاں شخص یہاں کے جنگلات کا گورنر کون ہے، تو اس نے ایک صحابی کا، ایک شخص کا نام لیا، آپ نے فرمایا وہ تو غلام ہے، تو آگے سے اس نے کہا امیر المومنین وہ شخص قرآن کی تلاوت اچھی کرتا ہے، وہ شخص نماز پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر چپ ہو گئے کہ ان کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سب سے مقدس ہے، سب سے مکرم ہے، سب سے محترم ہے۔ اسلام میں جو شخص بھی غلام ہو، کالا ہو، گورا ہو، کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت بلال کو دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، تو حضرت عمر کے پاس جو ہے حضرت ابو سفیان بھی آئے اور حضرت بلال بھی آئے، دروازے پہ جو ہوتے ہیں ملازم وغیرہ جو ملاقات کرواتے ہیں، تو انہوں نے ان کو روک لیا اور اندر گئے۔ حضرت عمر سے پوچھنے کہ ان کو اجازت ہے اندر آنے کی، حضرت عمر نے فرمایا کون کون ہے، کہ حضرت ابو سفیان بھی ہے اور حضرت بلال بھی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا حضرت بلال کو اندر بھیجیں، تو حضرت ابو سفیان نے یہ دیکھا جب منظر، تو اس نے کہا میں تو مکے کا سردار ہوں، آج کیا دن آ گیا کہ سرداروں کے اوپر غلاموں کو ترجیح دینے لگ گئی ہے۔ تو وہ جو سامنے صحابی کھڑے تھے، اس نے کہا اے ابو سفیان، ہم نے اسلام لانے میں دیر کر دی اور غلاموں نے اسلام لانے میں پہل کر دی تھی، تو جو پہل کرے گا، آج بھی قرآن پڑھنے میں جو پہل کرے گا اس کا مقام زیادہ ہوگا، تو ہم بھی قرآن پڑھنے میں پہل کریں، نماز پڑھنے میں پہل کریں، دین میں پہل کریں۔ تو اس کے بعد حضرت ابو سفیان وہاں سے نکل کر جو ہے جنگلوں کی طرف چلے گئے اور ساری زندگی انہوں نے جہاد کے اندر گزار دی۔ تو اسی طرح ہم غلاموں نے قرآن مجید کو پڑھا اور ان کو اللہ نے عزت دی۔ ماشاءاللہ علی سرور صاحب بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے۔ علماء کو آج کل پیچھے کیا جا رہا ہے، اور علماء کو خاص کر کے ائمہ مساجد کو اور اسی طرح مؤذنین کو، اذان دینے والوں کو تو اللہ معاف فرمائے نوکر سمجھا جانے لگا ہے۔ ان سے جو میری مساجد کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، وہ جی یہ لائٹ بند کریں، یہ فلاں کام کریں، یہ فلاں، اس کے لیے الگ آپ ورکر رکھیں۔ آقا نے فرمایا یہ اذان دینا اتنا معزز کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ جو شخص اذان دیتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پھر اذان کے بارے میں اتنی فضیلتیں آقا نے فرمائی، بلال حبشی سے زیادہ کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ حضرت بلال حبشی، ان کا کیا مرتبہ اللہ نے اللہ تعالیٰ نے رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا سب کو، حالانکہ سب معلوم ہے۔ جو آپ نے بات کی بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، کہ وہ چیزیں، یہ تو بات ہے، دوری کا سبب تو یہی ہے نا کہ پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، سن لیتے ہیں تو اپنے اب پیسے کے حوث میں، اپنے اقتدار کے لیے، بڑے کوئی افسر بنا ہوا ہے، کوئی بڑے محکمے میں کام کر رہا ہے، کسی بڑی پوسٹ پر موجود ہے، تو باقی لوگوں کو حقارت سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ جو آپ نے مثال دی مؤذن کی، مولوی کی، جو نماز پڑھاتا ہے یا خطبہ دیتا ہے، کوئی شخص، کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی ہے، ان کی جو اہمیت ہونی چاہیے جو اس دور میں تھی۔ دیکھیں اسلام جب تک غالب رہا، جب تک کہ ان نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں پر عمل پیرا رہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے کہا تھا، دنیا سے تشریف لے آ رہے تھے، کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، اس کو مضبوطی تھامے رکھو گے تو تم غالب رہو گے۔ جہاں انہوں نے ان چیزوں سے دوری اختیار کی، اس کے بعد پھر دیکھ لیجئے تاریخ کے صفحات سارے رنگین اسی لیے ہیں آج بھی، کہ جس طرح اسلام کمزور اسی لیے ہوا کہ ان سے دوری بڑھتی گئی، ان لوگوں کو آپ نے حقارت سے دیکھنا شروع کیا، جو مین لوگ تھے جن کی وجہ سے، ہاں بالکل، آپ کے آج دیکھیں بہت سارے ممالک ہیں جہاں آپ نے دیکھا کہ عیسائیت غالب آ گئی یا یہودیت غالب آ گئی، مسلمان بہت کم رہ گئے، تو اسلام پھر کن لوگوں نے پھیلایا؟ بھائی ان لوگوں نے تو پھیلایا جن کے پاس تھا دین،
جن کے دلوں میں محفوظ تھا، کوئی حافظ تھا، کوئی مفتی تھا، کوئی عالم دین تھا. عام لوگوں کو تو ان چیزوں کو ہم نے دور کر دیا تھا نا پہلے سے ہی. تو آج بھی اگر اسلام بچا ہوا ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے، ان کے طفیل ہے. یہ صبح شام تلاوت بھی کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں. ہر رمضان میں آپ کو سکھا بھی رہے ہوتے ہیں، بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے جتنی فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، یہ سمیٹ لیجئے. یہ انہیں کو سن کر ظاہر ہے کسی نہ کسی اثر ہوتا ہے. اور اویئرنیس کے لیے میڈیا کا بڑا کردار ہے. ایسے لوگوں کو بلائیں سامنے، ان سے ظاہر ہے بات چیت کریں، ان سے پیغام لیں رمضان کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے. اور پھر اپنے بچوں کو خاص طور پر ضرور دکھائیں، خود بھی عمل کریں. اور بچے بھی تبھی عمل کرتے ہیں بڑوں کو دیکھتے ہیں. ظاہر ہے وہ جب ہم نے ان کو موبائل ہاتھ میں پکڑا دیے ہیں، ان کو لگا دیا آپ نے اینڈرائڈ پر، اور وہ پھر سارا دن وہ جو مرضی چیز دیکھیں، آپ چیک اینڈ بیلنس رکھ ہی نہیں رہے ان کے اوپر. وہ تلاوت تو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہاں ظاہر وہ کسی جی بالکل کسی علماء دین کو تو نہیں دیکھ رہے ہوتے. وہ ناقابل بیاں بھی ہے، ناقابل بیاں بھی ہے. تو اس کی وجہ سے پھر یہ سارے پریشانیاں میں آج ہم جو مبتلا ہیں. کوئی شخص اس کا کتنا ہی پیسہ ہو لیکن پریشان نظر آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری. سکون تو دین میں ہی ہے. ظاہر سی بات ہے قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو بالکل دلی سکون ہی قرآن کی تلاوت سے آتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں وہ تاثیر رکھی ہے. جو جتنی آیات مبارکہ کے بارے میں مفتی صاحب بتا رہے تھے وہ کیا ہے، تمام آپ کے دنیاوی بھی مسائل کا حل وہی، آخرت میں بھی انہوں نے کام آنا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے سارے، اس کو ہم گفتگو کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر سارے لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ یار اسلام مکمل انسانی فطرت کے عین مطابق ہے. پھر بھی زندگی نہیں گزارنی ہم نے اس کے مطابق، زندگی نہیں گزارنی. اسلام کہتا ہے اللہ نے چاند سورج کو اللہ نے کیوں بنایا. دیکھیں چاند آتا ہے قرآن میں سورہ یاسین کے اندر اللہ نے فرمایا نا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج اپنے مستقر کی جانب جان رہا ہے، اپنے ٹھکانے کی طرف جاتا ہے، اپنی منزل کی طرف سورج جاتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کے ارادے اور حکم سے جاتا ہے. مطلب ان کو بتا دیا گیا یہاں سے نکلنا ہے، یہاں غروب ہونا ہے، اس ٹائم پر جانا ہے، عمل پیرا ہے. اچھا سر اسی طرح تو پھر انسانوں کو بتا دیا گیا یہ کرنا ہے، اس طرح چلنا ہے تو کامیابی اور فلاح کی طرف آپ جاؤ گے اور فلاح پا جاؤ گے. ہم جب دوری اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، جو نظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، علماء دین کے ذریعے جو آگے روزانہ بتا رہے ہوتے ہیں، ہم عمل پیرا نہیں ہوتے، پھر ناکامی ہوگی. ظاہر سی بات ہے، کامیابی تو نہیں ہو سکتی. بالکل ایسا ہی ہے. فی الحال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. تو ناظرین یہاں پر ایک وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. کہیں جائیے گا مت، دیکھتے رہیے فیضان رمضان. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو فیضان رمضان میں. بات کر رہے ہیں ہم معاشرے کی، بات کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح زندگی گزار سکتے ہیں اسلام کے مطابق، ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے. ہم پہلے ذکر کر رہے تھے فضائل قرآن کے، اور بعد میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی کیسے گزاریں گے؟ جب ہم دین سے دور ہو جائیں گے، جب ہم سنتوں سے دور ہو جائیں گے، اور جب ہمارا معاشرہ ہی ہمیں ان سب چیزوں سے دور کر دے گا. کہنے کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، کہنے کو ہمارا ملک دو قومی نظریے پر آزاد ہوا، کہنے کو ہمارا ملک جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے نعرے پر آزاد ہوا، کہنے کو ہمارا ملک میں بڑی محنت ہوئی، لوگوں نے بڑی قربانیاں دیں. کس چیز کے لیے؟ ایک دین کے لیے. آج کیا اس معاشرے میں وہ دین موجود ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا میڈیا وہ کردار ادا کر رہا ہے جو ایز اے دینی ملک یا ایز اے اسلامی ملک جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے؟ علی بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی وی پر کسی وقت میں عشاء کی اذان، فجر کی اذان، ظہر کی اذان کا وقت اور باقاعدہ اذان ہوا کرتی تھی، مناظر ہوتے تھے، دعائیں ہوتی تھیں، اذکار ہوتے تھے، بزم طلبہ ہوتا تھا، بزم نعت ہوتا تھا. اور پھر پی ٹی وی پر جمعے کے دن اور صبح صادق کے وقت ایک باقاعدہ لوگ وہاں سے تعلیم حاصل کرتے تھے. قاری سید صداقت علی صاحب وہاں پر بچوں کو اسلامی تعلیم اور قرآن کی تلاوت اور ترجمہ بتایا کرتے تھے. آج یہ سب کہاں ہے؟ نہیں، اس لیے سب کچھ اس لیے آج نہیں رہا کہ اب سب کچھ ہو گیا کمرشلائز. اب پیسہ کمانے کی دوڑ آ گئی ہے. اب اس طرح میڈیا ہاؤسز، ایک زمانے میں صرف پی ٹی وی کی آپ نے مثال دی، سرکاری ٹی وی تھا، اس کے بعد پھر مشرف صاحب کے دور میں بہت سارے ٹیلی ویژن آ گئے. اب یہ سب جو پرائیویٹ ٹیلی ویژن آئے، اس طرف سرکار کی جانب بھی جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہ سوچا کہ زیادہ سے زیادہ پیسے سمیٹ لیے جائیں. اب وہ جو تربیت کیا کرتے تھے نا ٹیلی ویژن کے ذریعے، بچوں کی تربیت ہوا کرتی تھی، وہ اب ختم ہو گئی. اب کمرشلائز ہر چیز ہو گئی، پیسہ حاوی ہو گیا ان تمام چیزوں پہ.
اذان ہوا کرتی تھی، فرمان الہی بھی ہوا کرتا تھا، حدیث ہوا کرتی اچھا تھی، حدیث مبارکہ ہوتی تھی، اور ان کے تراجم ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے نامور علماء کرام ٹیلی ویژن پر آپ کو نظر آتے تھے جو بیان کر رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہوتے تھے، ہدایت کو بیان کر رہے ہوتے تھے، قرآن کا نزول بیان کر رہے ہوتے تھے. اب وہ تمام چیزیں چونکہ کمرشلائز ہو گئی ہیں، اب وہ من پسند، اچھا وہاں بھی اب پسند ناپسند آ گیا. پہلے یہ تھا کہ جی فلاں بہت بڑا عالم دین ہے، ان کو موقع دیا جائے. اب یہ نہیں ہوتا تھا کہ فلاں پارٹی سے تعلق ہے یا فلاں گروہ سے تعلق ہے، فلاں مذہبی جماعت سے اس کا تعلق ہے. ان چیزوں سے بالاتر ہو کر ہم دیکھا کرتے تھے. اب ہم نے دیکھنا شروع کر دیا مادی فائدے کے لیے کہ جناب یہ میرے جاننے والے ہیں، یہ میرا فلاں ہے، یہ فلاں پارٹی سے تعلق ہے، اس سے مجھے فائدہ ہے، اس سے مجھے نقصان ہے. جب ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا شروع کر دیا اور پھر کمرشلائز آپ پر حاوی ہو گیا کہ جتنے زیادہ میرے پاس کمرشل ہوں، میں اچھا جی اذان آپ نے ہٹانی ہے، اس وقت کمرشل چلانا ہے، میں کہوں گا ٹھیک ہے مجھے پیسے مل رہے ہیں، اذان ختم کر دیں آپ. اوئے ہوئے، حدیث مجھے دکھانی تھی، کمرشل مجھے مل گیا ہے، اس وقت میں حدیث نہیں دکھا سکتا، 30 سیکنڈ خرچ ہوں گے، اس سے زیادہ مجھے فلاں میں پیسے مل رہے ہیں. تو یہ ساری وہ حقائق ہیں جو عوام کو آگاہ ہمیں کرنا چاہیے. اس دور میں صرف ٹیلی ویژن پہ انٹرٹینمنٹ نہیں تھی، تربیت ہوا کرتی تھی. تربیت تھی، ڈراموں کے ذریعے بھی، وہ ڈراموں کے ذریعے، پروگرام کے ذریعے، کرنٹ افیئر کے ذریعے، خبروں کے ذریعے، ہر چیز. ہم نے بڑے بڑے جید علماء کرام کو دیکھا پی ٹی وی کے دور میں، پاکستان ٹیلی ویژن پر، جو باقاعدہ طور پر جن کے درس ہوا کرتے تھے. اچھا جیسے آپ نے مثال دی تفہیم القرآن جیسے پروگرام ہوا کرتے تھے، یا قرآن سکھانے کے لیے باقاعدہ، آپ نے ساگر صاحب کا نام لیا، ان سے پہلے قاری عبدالباسط، اور بہت سارے بڑے بڑے نامور علماء دین وہاں تشریف فرما ہوا کرتے تھے، بچوں کو سمجھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، اور عربی سکھایا قرآن کرتے پڑھنا تھے. سکھایا کرتے تھے. بالکل ایک باقاعدہ آدھا گھنٹے کا 1 گھنٹے کا پروگرام ہوا کرتا تھا، جس سے بہت سارے لوگوں نے استفادہ اس دور میں کیا اور کامیابی سے کیا، اور وہاں سے سیکھا انہوں نے بہت کچھ. لیکن اب ان تمام چیزوں سے ہم بہت دور ہو گئے. تو اچھا پھر جب پی ٹی وی ان چیزوں سے دور ہوا تو آج آپ دیکھ لیجئے پی ٹی وی کا کیا حیثیت رہ گئی ہے. آج کیبل کے دور میں پی ٹی وی گھر میں بیٹھے کوئی نہیں دیکھتا کیبل پر پی ٹی وی کو. کیوں؟ کوئی بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ آپ نے جو اصل مدعا تھا، جو اصل پی ٹی وی تھا آپ نے ختم کر دیا. وہ آپ نے ختم کر دیا. جہاں سے تربیت ہوتی تھی، جہاں اچھے بڑے لوگ آتے تھے. اب دیکھیں نا آج بھی اگر ہمیں پتہ چلے گا فلاں پر اچھے پروگرام آتے ہیں، ہم لگا کر دیکھیں گے. آپ وہاں آج کل نہ اس طرح کے علماء دین کو بلا رہے ہیں، نہ آپ ان کو چانس دینے کو تیار ہیں، نہ بات کرنے کو تیار ہیں. تو ظاہر ہے آپ جب دوری اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کو سوچے سمجھے تو کوئی. آپ کا یہ عروج تھا، آپ اسلام سے دور ہوئے، علماء کرام سے دور ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین پر لا کر پھینک دیا ہے. اب آپ بھرپور کوششیں کر رہے اٹھنے کی، نہیں اٹھ پا رہے. اور آج بھی وجہ یہی ہے، اٹھ کیوں نہیں پا رہے؟ اب بھی آپ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہو کہ آپ کے کس چیز کی کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ آج بھی پستی مزید دھکیلتے چلے جا رہے ہو. اسلام سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے. علماء کرام کو ظاہر ہے جب تک آپ نہیں بلائیں گے، تربیت پہ نہیں لگائیں گے. دیکھیں یہ تو بہت بڑی بات ہے، تبدیلی کی بات نہیں کریں گے. اچھا علماء کرام، پھر میں اس لیے بات کر رہا ہوں بار بار، دین کی جب ہم بات آتی ہے تو علماء کرام کا تذکرہ لازمی ہے، لازمی ملزوم ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، آج آپ کسی بھی ایکٹر کو، فلم، ٹی وی، تھیٹر، سنگر کو بلائیں گے، آپ سے پیسے وصول کرے گا، میں 10 لاکھ لوں گا، میں 5 لاکھ لوں گا. اس کے بعد آ کے وہ اپنا کوئی گانا یا اپنا کوئی انٹرٹینمنٹ کا شعبہ 10-15 منٹ کر کے چلا جائے گا. جو اصل لوگ ہیں دین کے، جو آپ سے 1 روپیہ نہیں لے رہے، اس فی سبیل اللہ آ رہے ہیں، اپنا پیٹرول خرچ کر رہے ہیں، آپ کے پاس آ رہے ہیں، بیٹھے اور دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. یار ان کو آپ اہمیت نہیں دے رہے. آپ ان کو اہمیت دے رہے ہو جن کی وجہ سے کیا ترقی ہونی ہے. آپ کوئی بڑا سنگر بلا لیں، اس سے ترقی ہو جائے گی آپ کے یہاں کیا؟ کوئی انٹرٹینمنٹ کی سنگر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ چھوٹے لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں، لیکن وہ آپ کی ترقی میں شامل نہیں ہے. وہ تربیت کیا ہوگی ان سے آپ کی؟ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اداکار اگر بیٹھا ہوا ہے، اچھا پھر رمضان کریم کے جو ٹرانسمیشن آپ کرا رہے ہو، میں اسی ان پر اداکاروں سے کرا رہے ہیں جن کے پاس بنیادی معلومات بھی نہیں ہے اسلام کے حوالے سے، بنیادی معلومات نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں بڑی مشہور اداکار ہے، اس کو بٹھا لیں آپ یہاں لا کر کے. وہ ایک تو پیسے اس کو آپ لاکھوں میں، پتہ نہیں 50 لاکھ 60 لاکھ کتنے پیسے دیں گے. پھر اس کو نالج اس کے پاس بالکل نہیں ہے. اس کے لیے 5 آدمی رکھیں گے جو سکھانے والے پڑھانے والے ہیں طوطے کی طرح. اور پھر ظاہر 1 مہینے میں تو ایک مہینے میں تو دین اترنے سے رہا، اس کے اندر نالج اترنے سے رہی. پورے سال ظاہر ان کا کچھ اور کام ہے، وہ اپنے کام میں بزی ہوتے ہیں. پھر علماء کرام مجبوری میں آپ بلاتے ہو ان کو، 5 منٹ 10 منٹ آپ نے بٹھایا اور رخصت کر دیا ان کو. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ پستی میں گرتے چلے گئے. معاشرہ میں بگاڑ اسی لیے آیا، اتنے بڑے بڑے ادارے تباہ اسی لیے ہو گئے. وہ آج بھی نہیں سوچنے کو تیار، لیکن ایک دن آئے گا جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، پھر پلٹ کر آئیں گے. لیکن پھر اتنی جلدی کام نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ پھر عروج دوبارہ آپ کو ملے گا. اچھا یہ پستی یہ کس طرح آ جائے؟ دیکھیں میں اگر کچھ عرصے پرانی بات کروں، جو ہم اپنے ماں باپ سے سنتے آئے ہیں یا بڑوں سے سنتے آئے ہیں، وہ تو بڑی طریقے سے ایک تربیت کی بات کرتے تھے، علماء کی. مجھے پتا ہے کہ داڑھی والے شخص کو پنجاب میں حافظ صاحب کہا جاتا تھا.
सुभान अल्लाह, ऐसा ही है ना? माशाअल्लाह हजरत, बिल्कुल दाढ़ी वाले शख्स को पंजाब में हाफिज साहब कहते हैं। आज भी आप ये कॉन्सेप्ट है वो रिस्पेक्ट में कहते हैं रिस्पेक्ट कि यार दाढ़ी एक दीनी शख्स है। हम कहते हैं यार दाढ़ी देखकर ना मैं खामोश हो गया, गाली नहीं दी मैंने, दाढ़ी देखकर मैंने फलाना काम नहीं किया, वो अंकल की दाढ़ी दी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने दाढ़ी की बड़ी ये एक दीन की तरबियत थी कि दाढ़ी वाला शख्स है, मुअज़्ज़िज़ शख्स है, वो दीनी आदमी है, उसकी हमने कदर करनी है, हमने उसकी परवाह करनी है, हमने उसकी इज्जत हम पर वाजिब है, हमने करनी है। आज आखिर हमारी सोसाइटी में ये सब चीज़ें क्यों नहीं है? आखिर हमें इससे हम क्यों दूर हैं? तरबियत ख़त्म हो गई है, या उलमा के ऊपर से हमारा एतमाद ख़त्म हो गया है, या हमारे मीडिया ने हमें बहुत ज़्यादा इस माहौल में डाल दिया है, या कोई बैरूनी ताकत हम पर जो है ना वो हावी हो गई है? हजरत आपने, अली भाई ने तो माशाल्लाह दिल के तार छेड़ दिए। तार छेड़ दिए हैं। हाँ, और आपने जिस तरह बात की, पंजाब में जिस तरह दीनी शख्स को, दाढ़ी वाले को जो है वो हाफिज साहब कहा जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान के आवाम का तहे दिल से ममनून हूँ। हमारे पाकिस्तान के आम लोग, आवाम बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, उलमा की बहुत कदर करते हैं, बेशक। हमारी बहुत कदर करते हैं। आप जैसे लोग, अली भाई जैसे, जो इज़्ज़त देते हैं, एहतराम देते हैं। मेरी क्या हैसियत है? दीन की वजह से आप कदर कर रहे हैं हमारी। हजरत, बेशक ऐसा ही है, बेशक, बेशक, दीन बेशक, दीन बेशक। आप गोया मेरी नहीं, आप दीन की कदर कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी वैसे ही। लोग कदर करते हैं। बस कहीं हम जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं बिल्कुल, और एहतराम कहते हैं है। हजरत यहाँ बैठे, हजरत यहाँ बैठे। हमें लोग बिठाते हैं और दीन की वजह से हमसे लोग मसले पूछते हैं, आम आवाम। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें आप देखेंगे हर मस्जिद में 5 टाइम हम आवाम से मिल रहे होते हैं, ताकि हमसे आवाम मिले, आम लोग मिले, पब्लिक मिले। और सियासतदान नहीं मिलते लोगों से, बड़े बड़े जो हैं वो नहीं मिलते लोगों से, आम आवाम से मिलना चाहिए। ये हमारे सरमाया हैं, बिल्कुल। हम इनको दीन की तालीम दें, हम इनको सही जो है तरबियत करेंगे, इनको सही तालीम हम दें। हम क्यों तकब्बुर में आ जाते हैं? और जैसे पीटीवी की दूसरे आपने बात की, अज़ान दी जाती थी और दीन की तालीम दी जाती थी। आज हमारा मीडिया का बड़ा रोल है इस मामले में। मैं समझता हूँ कि वो, उनको भी चाहिए अच्छे अच्छे उलमा को बुलाना चाहिए और दीन की तालीम दोबारा उसी तरह जो है आम करनी चाहिए। बिल्कुल। और अहले इल्म हजरात जो हैं उनको बुलाना चाहिए माशाल्लाह। बाकी दीन से दूरी की यही वजह है। साहब देखिए, मुफ्ती साहब एक और बड़ा मसला अहम है जी। कि आज अहमियत देखिए, अगर आज गर्मी है थोड़ी सी ज़्यादा, या थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी है, या बारिश हो गई है, तो मैं अपने जहाँ भी जॉब करता हूँ मैं छुट्टी कर लूँगा। जी, लेकिन कभी सोचा आपने, गर्मी हो, सर्दी हो, खज़ां हो, बहार हो, बारिश हो, वाह। किसी मौलवी ने छुट्टी की हो, कभी आज भी नमाज नहीं। नहीं पढ़ा सकता, आज हज़रत, सर्दी मैं ज़्यादा है? आपको अपना एक वाक़या सुनाऊं। मैं कहीं पहले नमाज पढ़ाया करता था, वाह मुझे अली भाई, याद वाह। है मैं तरावी पढ़ाया करता था। सख्त बारिश हो गई, इतनी बारिश, और टाइम हो रहा था 7:30। सख्त बारिश में वो जो जिसमें गंदम डालते हैं वो मैं ऊपर लेके गया हूँ ताकि कपड़े ख़राब ना हो। मस्जिद गया हूँ, वहाँ जाके वो उतारिए, और 2-4 लोग आए हुए थे, उनको भी मैंने नमाज पढ़ाई। पढ़ाई, तो अपनी अब ड्यूटी। बारिश बिल्कुल। हो, कुछ भी हो, रात हो, अंधेरा सर्दी हो, हो, गर्मी हो, कोई कैसा भी मौसम क्यों ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम उलमा, जितने भी हमारे अइम्मे मसाजिद हैं, उलमा हैं, कारी साहिबान हैं, वो अपना काम करते हैं और उसमें नागा नहीं करते। और उनकी तनख्वाह कितनी होती है? 5,000, तनख्वाह 10,000। दूसरी बात, छोटी सी। मुफ्ती साहब एक और बात, जी, जी। आप कोई बारिश में कोई शख्स अपने ऑफिस पहुंचता है, अप्रिसिएशन मिलती है उसको, यार हाँ। आप, आज गर्मी थी आप आ गए, आज हाँ। बारिश थी फिर भी आप आ गए। हाँ, कोई शख्स मोहल्ले का जाकर कहता है किसी मौलवी को कि आज बारिश सख्त थी, आप फजर में किस तरह मौजूद थे, नहीं, कोई भी नहीं पूछता। गर्म पानी भी नहीं था आज मस्जिद में, आपने किस तरह वजू किया होगा? सुभान अल्लाह। ये जब तक इज्जत तो दें यार, कुछ नहीं दे सकते आप, इज्जत दे, हाँ। एहतराम तो उनको दें, इज्जत नफ्स तो उनकी बहाल और करें। कुरान में आप अल्लाह उनके ने, बिल्कुल ही आपने एक अलग ही तबका समझकर उनको पसे पुश डाल दिया, तो फिर हाँ, आपके साथ यही होगा जो हो रहा आपने है इस वक्त। बिल्कुल दुरुस्त बात की। और कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जो उलमा हैं वो अल्लाह की खशियत वाले होते हैं। और अल्लाह ताला उलमा को, और अल उलमा वरसतुल अंबिया, हदीस में कि हाँ। उलमा अंबिया के अंबिया की वारिस हैं। विरासत है, और बिल्कुल। अंबिया की मीरास जो है मीरास। वो दीनार और दिरहम दिरहम नहीं नहीं है। होती, दिरहम नहीं, बल्कि बिल्कुल। उनकी मीरास इल्म हुआ इल्म करती हुआ है। करता तो है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, इतना बड़ा मकाम दिया है हाँ, अल्लाह ने। अल्लाह ने, वो नबी के वारिस हैं। और अब आप हमें लावारिस समझते हैं तो समझें, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन अल्लाह ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह उलमा को वो मकाम दे दिया जो क़यामत तक के लिए काफ़ी है। और अल्लाह के नबी ने उलमा को वो मकाम दिया।
اب دیکھیں عالم کوئی بھی ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قدر کیا کرتے تھے. حضرت ابی ابن کعب قاری قرآن ہیں, اللہ کے نبی ان کو اوپر بٹھا کر فرما رہے ہیں اے ابی ابن کعب قرآن سناؤ مجھے, قرآن سن. اللہ کے نبی جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا, سب سے پہلے حافظ بھی ہیں, حافظ بھی وہی ہے, سب سے یعنی اس کائنات کے سب سے عرش سے کعبے سے ہر چیز سے بڑھ کر آقا کی ہستی ہے. وہ فرما رہے ہیں اے ابی ابن کعب مجھے قرآن سناؤ, کیونکہ تم قرآن بہت خوبصورت پڑھتے ہو, قرآن بہت اچھا, تم قاری قرآن ہو. اور ہم قاری قرآن سے کیا معاملہ کرتے ہیں, حافظ قرآن سے ہم کیا معاملہ کرتے ہیں. آج موضوع بھی قرآن کی عظمت ہے, تو ہم قرآن والوں کی قدر کریں. جو حدیث میں بھی ہے کہ جو دین والوں کی قدر کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو نیک بناتے ہیں. آج ہماری اولادوں کا کیا حال ہے, آج ہماری اولاد مجھے والدین کو گالیاں دے رہے ہیں, ان کی بے ادبی کر رہی ہے, نافرمانی کر رہی ہے. تو ہم اگر علماء کی دین کی قدر کریں گے ہماری اولاد ہماری قدر کریں گی. تو اسی طرح ہم اپنے اولاد کو قرآن کریم کے قریب لے کر جائیں, قرآن کے قریب لے جائیں, قرآن ان کو پڑھائیں. پہلے آج خلافت عثمانیہ تک سارے ماشاءاللہ اسلامی دور تھا, پہلے جتنے بھی امیر المومنین رہے صحابہ اکرام کے زمانے میں سارے قاری قرآن تھے, سارے فیصلے مساجد میں ہوا کرتے تھے, مشورے ہوا کرتے تھے. تو ہم قرآن سے دور ہیں, قرآن والوں سے دور کیا گیا ہے ہمیں. ہم قرآن کے قریب جائیں, قرآن والوں کے قریب جائیں, علم کے قریب جائیں, یہی ہماری میراث ہے. آخرت میں کیا کام آئے گی, کون سی چیز آخرت میں کام آئے گی اور دنیا میں بھی کیا کام آئے گا, یہی چیز ہے جو صدقہ جاریہ ہوگی. ہم اپنے لیے نیک اولاد چھوڑ کے جائیں, ہم اپنے لیے قرآن کے حافظ, ہمارے بچے قرآن کے حافظ ہوں, علماء ہمارے بچے ہوں, اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہوں, انجینئر بھی ہوں, پروفیسر بھی ہوں. دونوں تعلیم ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو دیں. امپورٹنٹ تعلیم ہم نے سمجھ رکھی ہے, ہم نے امپورٹنٹ تعلیم سمجھ رکھی ہے کہ دنیاوی تعلیم سب سے امپورٹنٹ ہے جس نے دنیا میں کامیابی عطا کرنی ہے. لیکن ہم سب بھٹک گئے. ہم بڑے افسوس کے ساتھ جو ہے نا, وہ ہم سب کے گھروں کا یہی ماحول ہے, بڑے افسوس کے ساتھ صبح بچہ 7 بجے, علی سرور صاحب, صبح بچہ 7 بجے تیار ہو کر چلا جاتا ہے اسکول, 2-2:30 بجے آتا ہے, آدھے گھنٹے کے لیے مدرسہ جاتا ہے, وہاں سے فوراً واپس آتا ہے, اس کے بعد وہ ٹیوشن جاتا ہے, پھر وہ گھر پہ ہوم ورک کرتا ہے, اور اگر وہ مدرسے نہیں جا رہا تو گھر پہ قاری آ جاتے ہیں پڑھانے کے لیے, آدھا گھنٹہ وہاں سے تعلیم حاصل کی آپ, پھر اس کے بعد ٹیوشن چلے گئے, ہوم ورک کیا, پھر سو گئے, یا کوئی گھر کا کام کیا, کھیل کود. اس میں آپ نے دینی تعلیم, دینی تربیت جس نے آپ کو اس جہان میں کامیاب کرنا ہے وہ کہاں ہے؟ دیکھیے یہ تو مسئلہ ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ قاری صاحب پڑھا کر گئے ہیں تو گھر کا کوئی فرد بھی اس سے نہیں سنے گا کیا پڑھایا بیٹا, یاد کیا تو نے نہیں کیا. باقی جو دنیاوی تعلیم ہے ہر شخص گھر کا پوچھ رہا ہوگا ہوم ورک کیا نہیں کیا تم نے, کل بیٹا اسکول جانا ہے تم نے یاد ہے نہیں. وہ قرآن نہیں پوچھ رہے اس سے کہ قاری صاحب تو پڑھا کر گئے, سبق دے کر گئے ہوں گے, وہ یاد کیا تم نے نہیں کیا, یہ تو دوری ہے نا. دیکھیے قرآن جو شخص اپنائے گا قیامت کے دن اس کا خاص مقام ہوگا, نہ صرف اس کا خاص مقام ہوگا بلکہ اس کے والدین کو بھی خاص لباس پہنایا جائے گا, تاج پہنایا جائے گا. حافظ قرآن کے دیکھیں والدین, یہ پہلے یہ باتیں بڑی اہم ہوا کرتی تھیں گھروں میں, بڑے بزرگ اس طرح کی بات کیا کرتے تھے کہ ہمارے بچوں میں سے کسی کو حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے, وہ اس کو بخشش کا ذریعہ بھی سمجھتے تھے. اچھا آج چونکہ ظاہر نفسا نفسی کا دور ہے, اسلام سے دوری اختیار کی ہوئی ہم سب نے, اب بات آ جاتی ہے جی اپنے بچوں کو فلاں اب انگلش میڈیم ہائی اسکول میں پڑھائیں گے, چاہے وہ اپنا پیٹ کاٹ کر فیس بھر رہے ہوں اس کی, اور انتہائی قلیل پیسوں میں قرآن کی تعلیم, دین کی تعلیم مل رہی ہوگی, وہ بھی آپ کو گراں گزر رہی ہوتی ہے کہ یار اس کو اتنے سے پیسے مجھے دینے پڑ رہے ہیں, یہ بھی شاید میں بچا لوں, ان کو کہوں کہ فری میں پڑھا دیں مجھے, ان کو مطلب انسانی نہیں سمجھ رہے وہ. حالانکہ خاص یہ طبقہ ہے جو تھامے ہوئے ہے اس دین کی ڈوری کو, جو ہمیں روزانہ جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ خدا را پلٹ کر واپس آ جائے اپنے اسلاف کی جانب, اسلام کی جانب, تاکہ تم فلاح پا جاؤ, تاکہ تم فلاح و بہبود تمہاری اسی سے ہوگی. ادروائز تو دنیا میں جس طرح ہم آج دیکھ لیجئے ہمارا کیا مقام ہے, ہم ایٹمی قوت ہونے کے باوجود بھی ہمارے جتنے دشمن ممالک بستے ہیں وہ پھر ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, ہنسنے کی بات نہیں ہے اس میں, یہ دیکھ لیجئے کہ اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیے اسلام کی وجہ سے جب اسلام کا غلبہ تھا تو ہیبت بھی طاری ہوتی, اب ہیبت ہماری ختم ہو گئی, رعب دبدبہ ختم ہو گیا, اسلام سے دوری کا سبب عالم اسلام ناچ گانے میں وقت گزاریں گے, 24 گھنٹے خرافات میں وقت گزاریں گے, تو پھر آپ کی دیکھ لیجئے پھر نہ ہیبت ہوگی آپ کی, نہ رعب دبدبہ ہوگا جو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان کو دیا ہے.
دیکھیں وہ ایک چیز اور معذرت، وہ آپ نے بات کی ہے ایٹمی طاقت ہونے کی. ایٹمی طاقت ہونے کی اگر آپ نے بات کی تو ہم جس طرح نا وہ رحمت اللہ عالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. جب ہم پاکستان ایٹمی طاقت بنانا تو مجھے یاد ہے کہ وہ یاد کیا جو آج بھی وہ ریکارڈڈ ہیں وہ باتیں، کہ فلسطین کے بچے جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم بھی ایٹمی پاور ہیں. وہ اسلام کا غلبہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ایٹمی پاور ہیں اور اگر پاکستان اسلامی ملک ہے تو وہ پوری دنیا پہ غلبہ طاری ہو جائے گا، ایک دبدبہ طاری ہو جائے گا کہ 57-58 ممالک میں صرف پاکستان واحد ملک ہے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے مسلمانوں کے ممالک میں. تو وہ ان کو بڑا وہ تھا، غرور تھا، اس چیز کی بڑی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ شاید پاکستان اس میں اپنا رول ادا کرے گا. جو میں نے ہنسنے کی بات کی اسی لیے کی کہ آج ہم کس مقام پر ہیں، آج ہم کہاں پر ہیں، آج ہمارا روب دبدبہ کہاں ہے، آج ہماری اسلامی نظریہ کہاں ہے، آج ہم جس اصولوں پر زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے ملک میں سود لیگل ہے، ہمارے ملک میں چور ڈکیت جو ہے وہ روز لوگوں کو مار رہے ہیں، ہمارے یہاں بچوں کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے روزانہ ریپ ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ریپ ہو رہے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے نا وہ اس میں تباہ کر دی گئی. سنسار کا حکم دیا کہ آپ ریپ کے جو زنا کرتے سنسار کریں، پھر جو ریپسٹ ہے اس کو تو کس طرح خطرناک سزائیں. لیکن ہمارے یہاں کسی بھی چیز کا کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ یہ سب چیزیں الٹیمیٹلی علی سرور صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ سب چیزیں مفتی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں یہ دین اور اصولوں سے دور ہیں. ہم نے پاکستان کو اور ہم نے خود کو ان اصولوں پر نہیں چلایا. اب ذرا بنیادی اصول بتائیں جو ہمارے اسلام کی زندگی گزارنے کے جو بنیادی اصول ہیں وہ کیا ہیں؟ حضرت اپنا دین کے اوپر زندگی گزارنے کے جو بنیادی اصول ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہے قرآن مجید. ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ ہم کوشش کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑی درس گاہ ہے وہ ماں باپ ہے. ماں باپ جو ہے وہ آج کل ماں کی گود، وہ آقا نے فرمایا بچہ 7 سال تک ماں کی گود اس کی جو ہے وہ تربیت گاہ ہے. آج ہماری مائیں، ہمارے والدین جو ہے وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، وہ کیا تربیت کر رہے ہیں. بچے کو مکمل ہم نے اسکول کے حوالے کر دیا، مکمل ٹائم صبح 7 سے رات 10 تک. ماں باپ کے پاس کتنا ٹائم ہے بچے کے لیے؟ بچے پھر یہی بچہ بڑا ہو کر وہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس بچے کے پاس پھر ٹائم نہیں ہوتا ماں باپ کے لیے. پھر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین، ہمارے بچے نافرمان ہو گئے، ہمارے بچے نافرمان ہو گئے، ہم کیا کریں. تو یہ والدین کی جو درسگاہ ہے وہ سب سے اہم اس کا کردار ہے اپنے بچے کی تربیت کے لیے. ماں کو اللہ نے اس نے خاندانوں کی تربیت کرنی ہے تو اس کا رول ہے. ہم موبائل میں لگے رہتے ہیں، والدین آج کل کے موبائل، بچوں کو بھی موبائل دے دیتے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کارٹون بھی آج کل کے کس طرح کے کارٹون آ رہے ہیں اور ان میں کیا چیز آ رہی ہے. جیسے علی سرور صاحب نے بات کی کہ بچے سے ہم نہیں پوچھتے بچے نے آج قرآن پاک کتنا پڑھا ہے، اور ہم یہ ضرور پوچھتے ہیں آج اسکول میں ہوم ورک کیا ملا، آج آپ کو کیا ملا. یہ بالکل اچھی باتیں پوچھنی چاہیے، لیکن اس سے قرآن کے بارے میں پوچھنا چاہیے. بیٹا آپ نے آج کلمہ کتنی بار پڑھا؟ بیٹا آج آپ نے مسنون دعا، آج آپ نے دودھ پینے کی دعا نہیں پڑھی، آج آپ نے سونے کی دعا پڑھو، آیت الکرسی یاد ہے کہ نہیں، دعا قنوت یاد ہے کہ نہیں. یہ مائیں سکھائیں، مائیں اپنے بچوں کو یہ دعاؤں کی عادت ڈالیں. ہم ان دعاؤں میں کامیابی ہے. یہی بچہ جب بڑا ہوگا اس کو دعاؤں کی عادت لگ چکی ہوگی. جب دعاؤں کی عادت ہوگی ہر چیز کے اعمال کرے گا، دعائیں کرے گا. بالکل درست فرمایا آپ نے. میں جاتے جاتے کیونکہ پروگرام کے وقت بھی آخری ہے، ایک بڑی اہم بات میرے ذہن میں آئی، میں کہوں آپ کے ذریعے آپ ناظرین کو ضرور ہم بات کریں. ہم سب ظاہر ہے الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن میں نے سر خود دیکھا ہے بہت دفعہ کسی شخص کا والد کا انتقال ہوا ہے، والدہ کا انتقال ہوا ہے، بہن یا بھائی کا انتقال ہو گیا، سگے والدین اور بہن بھائی، اسے نماز جنازہ نہیں آتی. حضرت اس سے یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ دین سے دوری. مطلب وہ شخص خود کھڑا ہوا ہے نماز پڑھنے، والد کا یا والدہ کا جنازہ ہے، اس کو نماز جنازہ نہیں آتا، طریقہ نہیں آتا، دعا نہیں آتی. وہ عید کی نماز سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھانے یا ہاتھ باندھنے مطلب یہ نہیں پتا ہوتا. اور ایسی بہنیں، ایسی بچیاں میں نے بہت دیکھی ہیں کہ جن کو اپنی ماں کو غسل دینا نہیں آتا. جب ماں کا انتقال ہوتا ہے ان بچیوں کو ماں کو غسل نہیں دیتی، کہتی ہے نہیں. وہ ماں جس نے 2.5 سال آپ کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے جسم سے آپ کو کھلایا پلایا، آپ کو پروان چڑھایا،
آج آپ بڑے ہو گئے، آپ کی ماں جو ہے وہ اس دنیا سے جا چکی ہے، اور کل وقت آپ پہ بھی آئے گا، جی آپ اور کل آپ پہ وقت آنا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، دن پلٹتے ہیں، دن اللہ جو ہے یہ پلٹتے ہیں دن. آج آپ کے دن ہیں، کل کسی اور کے دن آئیں گے. تو اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے والدین کی ہم قدر کریں. اور افضل یہ ہے کہ والد کا انتقال ہوا ہے، بھائی کا انتقال ہوا ہے، جو بیٹا نماز جنازہ پڑھائے. ہر مسلمان کے لیے پڑھانا، کہ کیونکہ اس کی وہ سب سے زیادہ کیفیت وہ ہوگی، اللہ سے خشیت، اللہ سے ڈر، اس کو وہ صدمہ ہوگا، اللہ سے ڈر ہوگا. افضل یہ ہے کہ وارث خود پڑھائے نماز جنازہ. ہم دوسرے علماء کو آگے کرتے ہیں، اچھی باتیں کرنا چاہیے، لیکن خود آگے ہوں، علماء سے بھی آگے. نماز جنازہ ہمیں خود پڑھانی آنی چاہیے. پڑھانے تو دور کی بات ہے، آج ہمیں پڑھنی بھی نہیں آتی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. مفتی صاحب بڑی بات جو ہے نا وہ بڑی دور تک نکل جائے گی. جی مطلب بیسک چیزیں ہیں. آپ کو اپنی بیٹی کا نکاح پڑھانا چاہیے. جی بالکل. ایک والد اپنی بیٹی کا خود نکاح پڑھائے، ایک ماں جنازہ اپنی پڑھائے، بیٹی کی تربیت ایسی کر سکے کہ وہ کل کو اس کو غسل دے سکے، ٹھیک ہے، کفن پہنا سکے. اسی طرح بھائی ہے، بیٹا ہے، اس کو نماز جنازہ اور لحد میں اتارنے کے لیے جو مسنون دعائیں ہیں وہ آنی چاہیے، لحد میں اتارنا آنا چاہیے، جو دعائیں ہیں وہ آنی چاہیے. اس میں بڑی حکمتیں ہیں. یہ حکم کیوں ہے کہ قریبی رشتہ دار بیٹا ہے تو وہ باپ کو غسل دے، بیٹی ہے تو وہ چھپے رہتے ہیں. عیب چھپے. بیٹے کو پتہ ہوتا ہے میرے والد کو کیا بیماری تھی، بیٹی کو پتہ ہوتا ہے میری والدہ کو کیا تکلیف تھی. تو اللہ پردہ کتنا خوبصورت پردہ رکھا ہے اللہ نے، کتنا خوبصورت رکھا ہے. اپنے والوں کو پسند بھی اسی لیے کرتا ہے. من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. جو کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کا بھی پردہ رکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب. دعا کروائیں پھر پروگرام سے جو ہے نا وہ اجازت طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والاحیاء منہم والاموات. اللہم انا نسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یا الہ العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ختم فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جن کی جائز حاجات ہیں ان کو تو پورا فرما. یا اللہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے بچوں کو یا اللہ قرآن والا بنا دے، دین سے محبت کرنے والا بنا دے، حافظ قرآن بنا، عالم باعمل بنا. یا اللہ ہماری زندگیوں میں نمازوں کو، عبادات کو عام فرما دے. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ علی سرور صاحب. ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کہ اپنے جو ہمارے اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ہمیں ان مقاصد کو اپنانا چاہیے. ہمارا مقصد اس دنیا میں زندگی گزار کر حساب کتاب جا کے دینا ہے، اور اصل زندگی ہماری وہ ہے. اپنی زندگی کو دین کے اصولوں کے مطابق گزاریں گے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اب ہم ریس میں، جس طرح علی سرور صاحب نے کہا، ہم ریس میں لگ گئے ہیں، سبقت میں لگ گئے ہیں، ہم آسائش میں لگ گئے ہیں. اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں، ان کی اولاد کی زندگی دیکھیں، ان کے داماد کی زندگی دیکھیں، ان کے اصحاب کی زندگی دیکھیں، صحیح ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے زندگی کس طرح گزار رہے ہیں اور وہ زندگی کس طرح گزارتے ہیں. پھر تابعین، تبع تابعین، امام، جن اماموں کو آج ہم مانتے ہیں، آپ ان کی زندگی دیکھ لیں. اس کے بعد آپ ان کی جو خلافت میں لوگ آئے ان کی زندگیاں دیکھ لیں، آپ کو تمام تر اپنی زندگی ایسی لگے گی کہ ہم دنیا کی سب سے لگژری زندگی گزار رہے ہیں.
دین کے اصولوں پر زندگی گزاریں گے تو دنیا سے محبت ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، قرآن کو اپنائیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، قرآن اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، اس کو اپنائیں اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی ہم اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، فی الحال آپ سے لیتے ہیں اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔